16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ بچوں کے آن لائن تحفظ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے عمر کی تصدیق کا مؤثر نظام بنانے سمیت قانون سازی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو مناسب قانون سازی کی ہدایات دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے مؤثر عمر کی تصدیق کا نظام بنانے اور سائبر بلنگ، آن لائن ہراسگی، نقصان دہ مواد اور دیگر مضر اثرات سے تحفظ کے لیے جامع قانونی ریگولیٹری فریم ورک تشکیل دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ بچوں کے آن لائن تحفظ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے عمر کی تصدیق کا مؤثر نظام بنانے سمیت قانون سازی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو مناسب قانون سازی کی ہدایات دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے مؤثر عمر کی تصدیق کا نظام بنانے اور سائبر بلنگ، آن لائن ہراسگی، نقصان دہ مواد اور دیگر مضر اثرات سے تحفظ کے لیے جامع قانونی ریگولیٹری فریم ورک تشکیل دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ گردوں کے دائمی امراض دنیا بھر میں اموات کی نویں بڑی وجہ ہے، مگر اس کے 50% کیسز کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں ہر 10 میں سے ایک فرد کو گردوں کے دائمی امراض کا سامنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سیال اور دیگر مواد جسم میں اکٹھا ہونے لگتے ہیں، مگر ان سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے اور 2 وٹامنز کا استعمال گردوں کے امراض سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ جرنل فرنٹیئرز میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ 2 B وٹامنز کا استعمال دل، گردوں اور میٹابولک سنڈروم سے متاثر ہونے سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اس تحقیق میں 14,000 سے زائد ایسے افراد کی صحت اور غذائی ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا جو CKM سنڈروم سے متاثر تھے۔ تحقیق میں 6 B وٹامنز B1، B2، B3، B6، B12 اور فولیٹ سے گردوں، دل اور میٹابولزم پر مرتب اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ محققین کی جانب سے CKM سنڈروم کی سنگین شدت پر ان وٹامنز کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق میں شامل افراد سے غذائی تفصیلات کے دوران دیکھا گیا کہ وہ کتنی مقدار میں ہر B وٹامن کو جزو بدن بناتے ہیں۔ اس کے بعد 323 افراد پر مشتمل الگ گروپ میں اس ڈیٹا کا موازنہ کیا گیا۔ محققین نے دریافت کیا کہ جو افراد وٹامن B2 اور B6 کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں CKM سنڈروم سے متاثر ہونے کا خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو افراد زیادہ مقدار میں وٹامن B2 کا استعمال کرتے ہیں ان میں CKM سنڈروم کی سنگین شدت کا خطرہ 27%، جبکہ وٹامن B6 سے 26% تک کم ہو جاتا ہے۔ دیگر B وٹامن سے CKM سنڈروم کے خطرے میں کوئی خاص نمایاں کمی نہیں آتی۔ وٹامن B2 اور B6 جسم کے اندر مختلف افعال میں مدد فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ غذا کو قابل استعمال توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ دونوں وٹامنز تکسیری تناؤ اور ورم سے بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں اور یہ دونوں عناصر دل، گردوں اور میٹابولک مسائل کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ تحقیق میں وجہ کا تعین نہیں ہو سکا، مگر محققین کا کہنا ہے کہ وٹامن B2 اور B6 کا کم استعمال گردوں، دل اور میٹابولزم کی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ دونوں وٹامنز متعدد غذاؤں کے ذریعے جسم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وٹامن B2 کا حصول دودھ یا اس سے بنی مصنوعات یا پھر انڈوں، گوشت اور سبز پتوں والی سبزیوں سے ممکن ہے۔ اسی طرح وٹامن B6 کا حصول مرغی، مچھلی، گوشت، آلو، چنوں اور دیگر غذاؤں سے ممکن ہے۔ اور ابھی اہم خبر ہے، سندھ ہائی کورٹ نے آئس برآمدگی کے کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کی اپیل منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے موقف اپنایا کہ تفتیشی افسر نے کیس پراپرٹی بروقت جمع نہیں کرائی۔ تفتیشی افسر نے ملزم سے برآمد منشیات بروقت کیمیکل تفتیش کے لیے نہیں بھیجی۔ پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ ملزم سخیدات کو 24 جولائی 2024 کو موسکو سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کے قبضے سے 1020 گرام آئس برآمد ہوئی تھی۔ پروسیکیوشن کا بتانا ہے کہ ماتحت عدالت نے ملزم کو جولائی 2025 میں عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ ملزم کے وکیل نے کہا کہ ملزم پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں خامیاں ہیں۔